میں نے جو تمہیں کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف لائف شریعہ اور اسلام کا دیا ہے، اگر اس کا 10% بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جائے گے۔ صحابہ کے لیے تو 10% کا مارجن بھی نہیں تھا، صحابہ سے تو 100% مطلوب تھا، لیکن فرمایا کہ بعد میں زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا دشوار ہوگا جیسے آگ کے کھولتے انگاروں کو۔ فرمایا اس وقت جو دین پر چلے گا اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام ہنستے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے وجہ سے۔ لیکن کیا ہم 10% پر بھی پورا ہو سکتے ہیں؟ 10% دین کا بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ مجھے اس طرح کی ٹیلیفون آتے ہیں، یہاں سے میل آتی ہے جو میں گھروں کے حالات کے بارے میں سنتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے مجھے۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی ساری جو متاع کائنات، دولت ہے، تجارت ہے، مال ہے، اس میں سے سب سے پریشیس، کاسٹلی جو دولت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسی ہے؟ فرمایا اذا امرها اطاعت، جب شوہر کسی جائز بات کا حکم دے تو اوبے کرے، مانے۔ وَإِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ، جب شوہر آئے تو اسمائل فیس کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو اس کی امانتوں کی حفاظت کرے۔ ایک امانت اس کا گھر بار ہے، اور یاد رکھنا ایک عورت کے پاس جو شوہر کی امانت ہے اس کی پائٹی، عفت، پاکدامنی اور شرافت ہے، اس کی حفاظت کرے۔ آپ مجھے بتاؤ، آج بلینر ٹریلینر لوگ بھی ہیں، لیکن اگر کسی کے ہاں محبت کرنے والی اطاعت گزار بیوی نہیں ہے تو یہ کسی سپر اسٹور سے مل سکتی ہے، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے مل سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، اگر تم شادی کا ارادہ کرو اور اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرو تو آرڈر آف میرج عام طور پر فرمایا کہ 4 ہوتے ہیں۔ لمالہا، کوئی مال پر گرتا ہے، لجمالہا، کوئی حسن پر، بیوٹی پر، جمال پر گرتا ہے، ولحسبہا، کوئی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، ولدینہا، اور کوئی دین کو دیکھتا ہے۔ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَداک، فرماتے ہیں کہ میرے امتی تم دین کو ترجیح دیتے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ دین کو کیا امریکہ کے ویزے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں، جو سینئر لوگ ہیں، کیا اس وقت شادی کی تھی یہ ساری نعمتیں جو آپ کے پاس آج ہیں اس وقت تھی؟ کہ تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کے تعاقب میں ہے اور ایک پل کے لیے ٹل نہیں سکتی، اس طرح رزق تمہارے تعاقب میں ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی۔
پانی پر سوار ہوتی ہے تو تیرتی ہے، جب کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ پھر دنیا پر سوار ہو کر ایک جگہ سے گزر رہا تھا، 5,00,000 گیلن کا ٹینکر پیٹرول کا بھرا ہوا اور وہ پمپ سے پیٹرول لے رہا، ڈیزل لے رہا۔ میں نے کہا یہ دیکھو 5,000 گیلن ڈیزل یہ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کو نہیں چلاتا کیونکہ اس کے اندر نہیں ہے، پیٹ میں نہیں ہے۔ جب تک پیٹ میں ڈیزل نہیں آئے گا تو چل نہیں سکتا۔ جب تک دین کو آپ پیٹ میں نہیں اتارو گے، وجود میں نہیں اتارو گے، تو ایمان کی گاڑی چل نہیں جائے گی۔ اور ہم یہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کو ہمیں اندر داخل کرنا ہے، اپنے وجود میں جذب کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھو۔ میں جو ہمارے نوعمر ہیں نوجوان ان سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو۔ اس لیے حضور سے جب مجاہد نے اجازت مانگی کہ جہاد کی اجازت دیجیے تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں ہے؟ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں الزم قدمیہ، اپنی ماں کے قدموں سے چپٹ جاؤ، لپٹ جاؤ۔ جو جنت تم میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں ڈھونڈ رہے ہو تو تمہیں ماں کے قدموں میں مل جائے گا۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کے اطاعت گزار بنو، ماں کا دل نہ توڑو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، شریعت 20 صدی کے ولی تھے جریج، انہوں نے ایک اپنے لیے ایک ٹیمپل یا چرچ بنا رکھا تھا، کچا سا مٹی کا، ہر وقت عبادت کرتے۔ ان کی ماں بلانے آئی، جریج وہ نماز میں تھے، انہوں نے دل میں کہا کہ یا رب امی و صلاتی، یا رب ادھر تیری نماز اور ادھر ماں کو بلا، نماز توڑ بسے گی۔ پھر وہ دوبارہ ماں بلانے آئی، پھر نماز میں کھڑے تھے، پھر دل میں کہا کہ یا رب امی و صلاتی، نماز کو توڑ نہ سکے اور نماز کے بعد بھول گئے کہ ماں بلانے آئی۔ تیسری بار ماں آئی تو پھر وہی مسئلہ ہو گیا، ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ تمہیں بدکار اور تمہیں ساتھ سلام۔ ادھر ایک لوگوں کا یہ بڑا سوری بنا کرتا ہے، پارسا بنا کرتا ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گی، وہ گئی، اس نے بڑے ہیلے کیے، مکر کیے، دعوت گناہ دی، اپنے جمال کو پیش کیا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ترغیب کرتی ہوں، ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بچہ تھا، تو اس کہیں کدھر سے آیا، شادی نہ کری ہوئی، تو دیکھا وہ جو سوری منع کرتا ہے۔ لوگ آئے، اس گرجے کو گرا دیا، لہو لہان کر دیا، بے ہوشی سے ہوش میں آیا تو پوچھا لوگوں کو قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچے کو نہیں دیتے۔ اس کا تھوڑا سا ٹائم دے دو، 2 رکعت نماز پڑھی تو یاد آ گیا کہ ماں بلانے آئی تھی اور میں ماں کے بلاوے پر نہ جا سکا اور ماں نے بد دعا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ پھر کہا کہ کچھ نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ جن بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ان میں سے یہ جریج والا بھی ہے، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں چرواہے میں بیٹھا ہوں۔ لوگ آئے، معافی مانگنے لگے، ہم سونے کا گرجا بنا کے دیتا ہوں، بٹی دے دے دو بس پہنچ گئے، لیکن
یہ بتایا کہ ماں کی نافرمانی کے بغیر اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن ماں کے بلاوے پر غفلت کی، اس امتحان سے گزرنا پڑا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ماؤں کا دل نہ دکھاؤ، ماؤں کا احترام کرو، اور ماں باپ جیسے بھی ہوں، انگریزی میں ہے you can choose everything but not your parents۔ لوگوں ماں باپ تو وہی ہے جو ہے، لیکن آپ ریڈی ہو ایسی نہیں ہو، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ماں باپ کے بھی شوقوں سے آپ نہیں کر سکتے کہ یہ بڑا اچھا ہے تو یہ میرا باپ ہے۔ اس لیے ماں باپ جیسے ہوں وہ آپ کے وجود کا سبب ہے۔ اس لیے میں رب نے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالدین اور سخت رب فی سخت الوالدین، کہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی تعظیم، اور اعلیٰ حضرت نے ان آیتوں اور احادیث کو جمع کر کے بتایا کہ جس کے حضور میں حق بحسن صحابہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو 3 بار حضور نے ماں کو کہا، 3 بار باپ کا کہا۔ تو عرب لکھتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 درجے زیادہ ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، تعظیم باپ کی زیادہ ہے۔ اس لیے توازن آپ کو قائم رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے اپنے گھروں کا ماحول دینی بناؤ، گھروں کا ماحول خوشگوار بناؤ، آپس میں محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو حسد اور نفرتیں اور غرورتیں اور رنجشیں یہ ہمارے یہاں شرائط کر گئی ہیں، ان سے بھی اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تعلیم کی یہ مراکز غنیمت ہے۔ ہماری جو ہمارا زبان اردو ہے تو یہاں کم از کم اردو سے آپ کے بچوں کو کچھ نہ کچھ آشنائی ہو جاتی ہے، ورنہ تو پس منظر نہیں بھول جائیں گے۔ اس لیے یہاں مجھے معلوم ہوا کہ انگلش میں بھی دینی تعلیم کا انتظام ہے، اردو بھی سکھائی جاتی ہے۔ میں بہت پہلے BBC کا پروگرام سن رہا تھا، ایک شاعر کا انٹرویو آ رہا تھا، اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کی مساجد ہیں پاکستانی میں خاص طور پر، صرف یہ مسجدیں ہیں جن میں اردو سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، اور اردو سے رشتہ جوڑنے کے معنی ہے کہ اپنے پس منظر سے رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ہمارا جو بھی لٹریچر ہے، جو ہمارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جس کی ضرورت ہے وہ اردو میں ہے، حالانکہ اس دینی لٹریچر کا بھی اصل سورس عربی تفاسیر اور عربی احادیث ہے، لیکن ان عربی تفاسیر اور احادیث سے ہر آدمی پڑھ کر صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا۔ تو کچھ نہ کچھ اردو کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس سے فائدہ ہوگا کہ ہمارا دینی لٹریچر جس کا ہمارے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، ہمارے عقائد و نظریات سے تعلق ہے، وہ تبھی ہوگا جب تھوڑا بہت آپ اپنے بچوں کو اردو سے آگے دیں، کیونکہ عربی جو ذخیرہ ہے تفاسیر و احادیث و فقہ کا، میں نے آج ہی ریڈیو پروگرام میں بتایا تھا کہ آج کل مصیبت ہو گئی ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں، بس مولانا محمد ہر ایک کلک کرتا ہے تو مولانا محمد صاحب ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے، کہتا ہر ایک علامہ بن گیا۔ جس سے پوچھو کہ جی میں نے بس نیٹ میں دیکھ لیا ہے اور یہ حدیث ہے، یہ بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا عالم بننا آسان ہے تو یونیورسٹیاں بند کراتا ہوں، مولانا گوگل کافی ہے۔ تو یہ
یونیورسٹیاں کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ استاذ کے بغیر علم مکمل نہیں ہو سکتا، استاذ کے بغیر ہدایت اور رہنمائی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة۔ کتنا فرمایا کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی دکان، تجارت، روزگار، ملازمت، کاروبار چھوڑ کے نکل کھڑے ہوں دین کے لباس کر کے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ سب آ بھی نہیں سکتے لیکن سب کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر فرقے، قبیلے، بستی، آبادی، علاقے، ہر کلچرل بیک گراؤنڈ میں سے کچھ لوگ ایسے نکل کھڑے ہوں جو اپنے آپ کے لیے، آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، دین کے ایکسپرٹ بن جائیں، وہ رہنمائی کریں گے۔ تو ایک مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ریلیجس سروس میرے لیے کدھر سے آ گئی ہے تو نہیں تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ ریلیجس سروس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جگہ تو اسی نہیں۔ اس لیے دین کا فقیہ، دین کا عالم، دین کا ایکسپرٹ یہ ضروری ہے ہر امت کے لیے۔ اور اس لیے بتا کہ